إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال عليه الصلاة والسلام من أسلم فأحسن إسلامه كان كتب له أجر والأجر ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وأضعاف كثيرة صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، خواتین اسلام، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہوا ہے. رمضان کے مہینوں کی برکتیں اور اس کی رحمتیں، یہ تو ہم نے بہت کچھ سنا، اور ہم لوگوں میں سے اکثر بیشتر لوگوں نے اس مہینے میں محنتیں کی اور اللہ کے پاس قربت حاصل کرنے کی کوشش کی. عزیز ساتھیوں، ایک نقطہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو آتا ہے ایک مقصد کے ساتھ، اور اس مقصد کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی کا مادہ پیدا ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد اس آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ لوگوں کے اندر وہ تقوی بھرپور انداز سے موجزن ہو جائے، اور تقوی اور اس کے متعلق اعمال ان کے جسموں میں اور ان کے کاموں میں ظاہر ہو جائیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بیان کیا. تو رمضان کے مہینے میں محنتوں کا سلسلہ جاری رہا، رمضان میں اچھے کام کیے گئے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا بعض لوگوں کے یہاں ان کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی، ان کے وہ اچھائیاں بھی ختم ہو گئی، ان کے وہ روزوں کی خواہش وہ بھی ختم ہوئی، اور بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ نمازوں کو چھوڑ دیا. نمازیں جو باجماعت پڑھتے تھے اسے بھی انہوں نے چھوڑ دیا، سمجھا کہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھنی ہیں. اور بعض لوگ جو اچھے کام کرتے تھے، ایکسٹرا اعمال جو کرتے تھے، انہوں نے رمضان کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑ دیا. حقیقت میں یہ مقصد کے خلاف بات بیٹھتی ہے. اگر انہوں نے رمضان میں حقیقی معنی فائدہ اٹھایا، رمضان کے اصل
اصل نسخے سے وہ واقف ہو گئے، ہوتا تو یہ رمضان کے بعد ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے. رمضان میں عمل کرنے کے بعد غیر رمضان میں عمل چھوڑ دینا یہ ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا. جو رمضان کا اللہ ہے وہی رمضان کا اللہ غیر رمضان میں بھی ہے. تو رمضان میں عبادتیں اور غیر رمضان میں اللہ سے بے رخی اور اللہ کے دین سے بے رخی، یہ تو عزیز ساتھیوں اسی کو منافقت کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس کی حفاظت فرمائے کہ ہم منافقت میں پڑ جائیں. رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے جو بقیہ 11 مہینے میں ہمیں کرنی ہے، اور صرف رمضان میں متقی رہے اور غیر رمضان میں تقوی کو چھوڑ دیا تو یہ اصل میں ایک دھوکہ ہے جو آدمی اپنے آپ کو دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دے. اور اللہ کو دھوکہ دینا یہ ممکن نہیں ہے، اور جس کسی نے بھی اللہ کو دھوکہ دیا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور اچانک ایسے موقع پر اسے آ لیتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور اچانک اس کی غلطیوں کی سزا اسے ملتی ہے. تو عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آدمی محنت کرتا ہے اجر حاصل کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور میں آپ کو آج کے اس خطبے میں یہ بات بتانے والا ہوں کہ ایسے اعمال ہیں آدمی کرتا رہے تو رمضان جیسے اسے اجر ملتے رہیں گے. رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے بدلے میں ڈھیر سارے ثوابات حاصل کرتا ہے. ایک اچھا کام کرتا ہے اسے ریوارڈ کے طور پر ڈھیر سارے اچھے نیکی اللہ دے دیتا ہے. یاد رکھ لیجئے غیر رمضان میں بھی ایسے اعمال ہیں جسے آدمی کرنے سے ڈھیر سارے اجر حاصل کر سکتا ہے. مثال کے طور پر یہی جمعے کی مجلس کو لے لیجیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من غسل یوم الجمعہ وغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام كان له اجر سنہ صیامها وقیامها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے جمعے کے دن نہایا دھویا پاک صاف ہونے کے بعد اس نے جلدی کی، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی حاضری دی، چل کر آیا، کسی میں سوار نہیں ہوا اور امام کے قریب ہو کر بڑھ گیا اور امام کی باتیں سن رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے عزیز ساتھیو اجر دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان بکل خطوہ اجر سنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے آ رہا تھا اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی اسے 1 سال کا اجر دیتا ہے. 1 سال کا اجر. اور 1 سال بھی کیسا؟ جس میں اس نے قیام کیا، جس میں اس نے روزے رکھے. تو اتنا بڑا اجر ملتا ہے اگر کسی نے جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے وہ اس موقع پر حاضری دینے کے لیے جلدی کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے، اسے آپ اللہ کے راہ میں قبول کر لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدمی سن لو، اگر تم نے اس اونٹنی کو اللہ کے راہ میں دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس اونٹنی کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن 700 اونٹنیاں دینے والا ہے. 700 اونٹنیاں، غیر رمضان کا عمل. ایک اونٹنی اللہ کے راہ میں صدقہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 700 اونٹنیاں دینے کے برابر ہے. یہ تو اسلام کا قانون ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. یہ قانون ہے اسلام میں، اسٹینڈرڈ قانون، کہ اگر کسی نے کوئی بھی نیکی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس نیکی کے بدلے 1 نیکی نہیں دیتا بلکہ 1 نیکی کے بدلے اسے 10 اجر ملتے ہیں. پہلے سے ہی انٹو 10 ہے. یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے. پہلے سے آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو 1 کے بدلے 1 نہیں بلکہ 1 کے بدلے 10 پہلے سے ملنے والا ہے. معاملہ یہاں تک نہیں رکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے اس عمل کے اندر کوالٹی ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر خلوص نیت ہو، الى 700 ضعف والى اضعاف كثيرة، اللہ سبحانہ وتعالی ان 10 نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اسے 700 میں کنورٹ کرتا ہے. اگر عبادت کرنے والے کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جو تقوی کا متقاضی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کئی درجے بڑھ چڑھ کر اجر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن
ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے بڑی پتے کی حدیث ہے اور غور و خوض کرنے والی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من ہم بحسنۃ فلہ اجر, اگر کسی نے کوئی بھی نیکی کرنے کا ارادہ کیا, ابھی نہیں کیا, نیکی کرنے کا اس نے ارادہ کیا, تو پہلے سے ہی جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اسے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے. ومن ہم بحسنۃ وعملها, دوسرا درجہ, اگر کسی نے کوئی نیکی کرنے کی سوچی اور اس نے اسے کر ڈالا تو اسے بدلہ ملے گا 10 کا بیسیکلی. اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا درجہ بتاتے ہیں, من ہم بالسیئہ فلم یعملها, اگر کسی نے کوئی برائی سوچی, کوئی گناہ سوچا, اس نے سوچا لیکن نہیں کیا, اسے ایک اجر ملے گا, اسے ایک اجر ملے گا. برائی اس نے سوچی لیکن نہیں کیا تو اسے ایک اجر ملے گا. اللہ اکبر. اگر کسی نے برائی سوچی, نعوذ باللہ, اس نے اس برائی کو کی, تو اللہ بدلے میں 1 گنا لکھتا ہے, بدلے میں 1 گنا لکھتا ہے. یہ ہماری شریعت کا سٹینڈرڈ ہے کہ آپ ایک عمل کریں, بیسیکلی 10 واپس لے. اگر آپ نے اسے پورے کوالٹی کے ساتھ کیا, پورے اخلاص کے ساتھ کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 700 درجے بڑھا دیتا ہے, اور چاہے تو اور بڑھا دیتا ہے, اور چاہے تو آپ کا بیڑا پار, اور چاہے تو آپ کو جنت میں داخل کر دے. جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ عورت تھی, نعوذ باللہ, وہ راستے سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, تو وہ عورت آگے بڑھتی ہے, اس کتے کو پانی پلانے کے لیے کنویں میں اپنا چپل ڈالتی ہے, اور چپل میں جو پانی بچ گیا تھا وہ پانی لے کے کتے کو پلا دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دخلت فیہ الرہ, دخلت الجنہ فیہ الرہ, یہ عورت جنت میں داخل ہو گئی صرف اس کتے کو بچانے کے لیے, اس کتے کو بچانے کے لیے. ایک دوسری روایت میں بلی کا بھی ذکر ہے. اگر جانور کو بھی آدمی اللہ کے لیے بچاتا ہے تو بدلہ یہ 1 کا 10 نہیں, 10 کا 700 نہیں, بلکہ معاملہ جنت میں جانے کا بھی ہو سکتا ہے. ایک عمل کر کے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام اسیرم, وہ اسلام احد کے میدان میں لاتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں ابھی اسلام قبول کیا ہوں, مجھے بتائیے کہ کرنا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو رزمگاہ جل رہا ہے, یعنی آپ کے سامنے لڑائی ہو رہی ہے, اور کیا پوچھ رہے ہو. تو وہ صحابی سیدھے جہاد کے میدان میں چھلانگ لگاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنہ ولم یسجد سجدہ, یہ آدمی تو جنت میں چلا گیا, اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, کیونکہ وہ صاحب کے اندر اس عمل میں اتنی کوالٹی تھی, اتنا اخلاص اور اتنا ایمان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سیدھے جنت میں داخل کر دیا. عزیز ساتھیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, عزیز ساتھیوں اور بزرگوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اعمال کی گنتی نہیں دیکھتا, بلکہ بندوں کے اعمال کی کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتا, اللہ کے ہاں کوالٹی میٹر کرتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں, اے عمل کے دوران آپ کے دل میں کیسا جذبہ ہے, آپ کے دل میں کیسی کیفیت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جذبے کے بدلے, اس کیفیت کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیر سارے نیکیاں دیتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اللہ کے راہ میں نکلنا ہے, تمہارے پاس جو بھی ہے لے کر لاؤ. تو کوئی جاتا ہے وہ اپنے گھر کے سارے مال کو پیش کر دیتا ہے, کوئی جاتا ہے اپنے گھر کے آدھے مال کو پیش کر دیتا ہے, کوئی اپنی پوری جائیداد کو 3/3 کرتا ہے اور ایک حصہ اللہ کے راہ میں پیش کر دیتا ہے, کوئی آتا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے, وہ صرف 2 کھجور پیش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجور لیتے ہیں اور وہ سارے مال کے ساتھ رکھ دیا جو بہت بڑی تعداد میں تھی. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیا ہے, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو 2 کھجور دیے ہیں, لیکن اس کے اندر جو اخلاص, اس کے اندر جو اللہ کا ڈر, اس کے اندر جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ ہے, وہ دوسروں سے کم نہیں, وہ دوسروں سے کم نہیں. تو اسی ساتھیوں بزرگوں, ہمیں جو چیز جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری عبادتوں میں کوالٹی پیدا کرنی ہے. یہ لے لیجیے تہجد کی نماز, اللہ اکبر,
तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से, तहज्जुद की नमाज गैर रमजान में भी मौजूद है। बाज़ लोगों ने सिर्फ रमजान में तहज्जुद समझा है और रमजान गया तो उन्होंने तहज्जुद को भुला दिया। जान लेना चाहिए कि यह अजीम इबादत हर रोज है, ये अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब करने वाली इबादत हर रोज मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हो जाता है, रात का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंजिलु रब्बुना इला समाई दुनिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहले आसमान में नुज़ूल करते हैं, पहले आसमान में नुज़ूल करते हैं जो अल्लाह के लिए मुनासिब हो। और देखिए क्या हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला निदा लगाते हैं, कहते हैं हल मिन साइलिन फअतिह, है कोई मांगने वाला, मैं उसकी मांग पूरी करता हूं। अल्लाह अकबर। वहल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लह, कोई है इस्तिगफार करने वाला, मैं उसकी मगफिरत करने के लिए तैयार हूं। कोई है गुनहगार जो अपने गुनाहों को बख्शना चाहता है, हम हैं उसके गुनाह को बख्शने के लिए। ये हर रोज होता है, ज़ालिका फी कुल्ली लैला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये हर रात में होता है। कितना बड़ा अजर देखिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, जुमे के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब का ये वक्त इतना बाबरकत वक्त है, इतना बाबरकत वक्त है कि अहले इल्म ने कहा कि इस दौरान आदमी जो भी अमल करता है और आदमी जो भी अल्लाह के पास मांगता है, अल्लाह हमसे दे देता है। और इस मौके पर एक ऐसी घड़ी है, अगर उसमें बंदे ने अल्लाह से मांगी और फरिश्ते ने उसकी मांग पर आमीन कर दी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। गैर रमजान में अनगिनत ऐसे आमाल है जिन्हें हम अच्छे अंदाज से और बढ़ चढ़कर उसके अजर ले सकते हैं, बढ़ चढ़कर उसका अजर ले सकते हैं। और यह भी आपको बताता चलो, अहले इल्म ने भी लिखा है कि रमजान की इबादत से, रमजान के सदक़े से, रमजान के इंफाक से, वो इंफाक ज्यादा ताकतवर, वो इंफाक ज्यादा फायदेमंद है जो जरूरत के मौके पर किया जाता है। एक आदमी जरूरतमंद है, मौत और हयात का मामला उसका अटका हुआ है, एक मामला इंतहाई संगीन फंसा हुआ है, उस मौके पर ना कि सिर्फ सदका देना या सुन्नत या फिर मुस्तहब है, ऐसे मौके पर अहले इल्म ने कहा कि वाजिब है कि आदमी निकाल के पैसे दे, और इसका अजर रमजान के कई दर्जे ज्यादा होता है। वक्त के जरूरत के मुताबिक आदमी जो अल्लाह के राह में पैसे निकालता है, इसका अजर सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। इसके अंदर कितनी इसके अंदर नेकियां और कितनी इसके अंदर अच्छाइयां रखी हुई है, ये सिवा अल्लाह के कोई और नहीं जानता। इसी ताल्लुक से अहले इल्म ने कहा कि अगर कोई आदमी ऐसा अमल करता है जो अमल दूसरों को फायदा पहुंचाए, इसका बदला भी अनगिनत होता है। जिसे अहले इल्म ने कहा अल अमल अल मुतअद्दी, ऐसा अमल जो सिर्फ उसके लिए नहीं होता, जैसे वो नमाज पढ़ता है जो उसके लिए होता है, वो रोजा रखता है तो खुद उसके लिए होता है, लेकिन बाज अमाल ऐसे होते हैं वो करता है लेकिन फायदा दूसरों को होता है, फायदा दूसरों को होता है। अहले इल्म ने बिल इत्तेफाक लिखा कि इस किस्म की इबादत ज्यादा फायदेमंद है, इस किस्म की इबादत ज्यादा अल्लाह को पसंद है। आप यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी एक बेवा औरत की जिम्मेदारी लेता है और उसके लिए दौड़ धूप करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हर मेहनत पर ढेर सारे अजर का ऐलान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुबारक शख्स ठहरा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की गारंटी दी। सिर्फ एक बेवा औरत की उसने जिम्मेदारी ली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई यतीम पर हाथ फेरता है और यतीम की जिम्मेदारी लेता है, अना वो काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्नह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और वो जो आदमी यतीम की जिम्मेदारी लिया हुआ है, हम दो जन्नत में ऐसे रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को उठाकर ऐसे इशारा किया, यानी मेरे बिल्कुल करीब होगा, मेरे बिल्कुल कुर्बत में होगा। माना ये कि जब आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहूलतें, जो फैसिलिटीज, जो लग्जरियस लाइफ मिलेगी, उसमें उसका भी हिस्सा होगा। यही माना है इसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का माना यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिन नेमतों को जन्नत में देने वाला है, ये साहब को भी उसके किरणें आकर पहुंचेंगी, उसका फायदा इन्हें भी आकर पहुंचेगा। ये वो जो यतीम पर हाथ फेरता है, कितने ऐसे आमाल है गिनते जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، یہ جو ترازو ہے جس میں اعمال تولا جائے گا قیامت کے دن، وہ اس پھلڈے کو بھر دیتا ہے، تملأ المیزان، ترازو کو بھر دیتا ہے صرف الحمدللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ یملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ الحمدللہ اگر کوئی آدمی اس کا ورد کرتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، اگر کسی نے ایک مرتبہ اسے کہا لگ بھگ 80 سے زیادہ فرشتے دوڑتے ہیں ایک بندے کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے۔ اگر کسی نے الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا فیہ کہا، 80 سے زیادہ فرشتے دوڑ لگاتے ہیں اس بندے کے ان جملوں کا اجر لکھنے کے لیے، صرف ایک جملہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اے اللہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہو جیسے تیرے لیے مناسب ہے، جیسے تیری سلطنت کے لیے مناسب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے خاص اس ذکر کے بعد پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ دوڑ کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا فلاں بندہ اس نے یہ جملہ ادا کیا تیری تعریف میں، تیرا فلاں بندہ تیری تعریف میں اس جملے کو ادا کیا، اے اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری سلطنت تو ہی جانتا ہے، ہم اس کا کیا اجر لکھیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم ان جملوں کو ایسے ہی لکھ لو، قیامت کے دن میں انہیں بدلہ دینے والا ہوں، قیامت کے دن ان جملوں کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ تو تصور کریں کتنے ایسی نیکیاں ہیں جو ہم غیر رمضان میں کر سکتے ہیں، ہزاروں درجے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہزاروں درجے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا من صام فی سبیل اللہ خالصۃ لوجہ اللہ بعد اللہ وجہہ 70 خریف من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک روزہ رکھا، نفل روزہ غیر رمضان میں، اگر کسی نے ایک روزہ رکھا، اللہ کے لیے رکھا، اللہ کے راستے میں رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیتے ہیں۔ مانا یہ کہ جہنم سے بالکل دور ہوگا۔ آدمی جب جہنم سے دور ہوتا ہے تو جنت ہی میں ہوگا، سوال ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے آدمی کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا ہر عمل آپ اسے ہزاروں درجے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ عمل کے اجر کو اس لیے بڑھا دیا کیونکہ اس امت کے لوگوں کی عمریں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم رمضان میں لیلۃ القدر کی رات حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کا اجر 80 سال سے زیادہ ہے، 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل علم نے کہا کہ اتنے اجر کو اللہ اس لیے بڑھاتا ہے کیونکہ اس امت کے لوگوں کی عمریں گھٹا دی گئی ہیں۔ امت کے لوگوں کی عمریں 60، 70، 80 ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم لوگ، پرانے لوگ بڑی بڑی لمبی عمر حاصل کرتے تھے۔ کوئی 200 سال جیتا ہے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال۔ صرف نوح علیہ السلام نے صرف دعوت کا کام 950 سال کیا ہے، صرف اللہ کے راہ میں لوگوں کو 950 سال بلایا ہے۔ اب ان کی حقیقی عمر کیا تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 1000 سال سے زیادہ ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی بھی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ تو لوگ بڑی بڑی عمریں حاصل کرتے تھے اور انہیں خوب عبادت کرنے کا موقع ملتا، اور قیامت کے دن آئیں گے تو ایک آدمی 1000 سال جی کر آیا ہے اس کے اعمال، اور ایک آدمی 50 سال جی کر آیا ہے اس کے اعمال ایک ہو نہیں سکتے، یہ بالکل ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے امت مسلمہ پر خاص کرم کا اظہار کیا، خاص رحمتیں نچھاور کی۔ اللہ نے کہا کہ ایک عمل کرو، پہلے سے 10 لے جاؤ بھائی، پہلے سے 10 مقرر ہے، اور آپ جس کوالٹی کے ساتھ اور جس ایمان کے ساتھ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 700 تک پہنچائے گا، اور چاہے تو اور بڑھا دے گا، تاکہ قیامت کے دن یہ 50 سال جیا ہوا آدمی اللہ کے پاس پہنچے تو اس کے بھی اعمال اس کے مقابلے کے برابر ہو جو 1000 سال زمین میں جی کر آیا ہے۔ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ اہل علم نے کہا اس لیے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، اس کے پاس برائیاں بھی ہیں۔ کون ایسا آدمی ہے جو کہے کہ بھائی صرف میں نیکی کرتا ہوں؟
कौन ऐसा आदमी जो कहेगा कि मेरे पास एक भी बुराई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क़यामत के दिन पहुंचेगा तो उसके पास नेकियां भी होंगी, उसके पास बुराइयां भी होंगी। अब बुराइयों की कई वैरायटीज हैं, बाज ऐसे भी गलतियां हैं, ऐसे भी गुनाह हैं जो आपके अजर पर डाका डालती हैं, आपके अजर को कम कर देती हैं। नऊज़ बिल्लाह, गीबत एक ऐसी मनहूस हरकत है जो हम में से अक्सर बेशतर लोग इसमें मुलव्वस हैं। जब आदमी गीबत करता है तो वो अपनी नेकियों को ट्रांसफर करता है, अपने नेकियों को जिसके ताल्लुक से उसने गीबत की उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, इसकी नेकियां वहां चली जाती है। और क़यामत के दिन पहुंचेगा, वो कहेगा कि मैंने इतनी नेकियां की, और उसे बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे खाते में गीबत है, तुम्हारे खाते में चुगलखोरी है, तुम्हारे खाते में पड़ोसियों को ईज़ा रसाई करना है, तुम्हारे खाते में फलां फलां गलतियां हैं। अब ये गलतियों के बदले तुम्हारी नेकियों में डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब बाज लोग आएंगे, उनके पास आमाल कम होंगे, बुराइयां ज्यादा होंगी, नऊज़ बिल्लाह। अब ये बुराइयों में से ऐसी बुराइयां होंगी जो इनके आमाल को पूरा खा जाएंगी, अब इनके खाते में कुछ नहीं होगा। अहले इल्म ने कहा उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आमाल को जो बढ़ चढ़ा कर देता है वो कॉन्सेप्ट को उधर लाया जाएगा, और इसके आमाल जो थे उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ चढ़ा कर अजर देगा, ताकि इस बंदे के साथ रहमत का मामला हो और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमारी शरीयत में ये अजर को दुगना चुगुना 700 दर्जे 1000 दर्जे बढ़ाने का यही इसके पीछे मकसद है। और उसके बाद इसका फायदा यह भी है कि जब आदमी क़यामत के दिन पहुंचेगा, वो अपने पास ढेर सारे आमाल रखा हुआ होगा, लेकिन उसके पास आमाल इतने जो है मुख्तसर होंगे कि वो इसे एलिजिबल नहीं करते कि वो जन्नत में चले जाए, जन्नत का मुस्तहक नहीं होगा। आमाल उसके बहुत कम होंगे, किसके मुकाबले में? उसकी बुराइयों के मुकाबले में। तो वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुगना चुगना करने का कॉन्सेप्ट लाएगा, और इसके आमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा कर चढ़ा कर देगा, और उसके साथ साथ उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। अजीज साथियों, ये आमाल को बढ़ाना चढ़ाना दुगना करना है, इसके देखिए 5 किस्में हैं, ऐसे अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। पहला किस्म आदमी से मुताल्लिक है, आदमी जो भी अमल करता है उसके अंदर वो ईमान, वो इखलास, वो तक़वा, वो अल्लाह से कुर्बत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अमल को दुगना चुगना कर देता है। और दूसरी चीज इसमें यह भी है जो सीधे अमल से लगी हुई है। बाज आमाल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया आदमी करता है तो शुरू में ही दुगना चुगना अजर ले जाता है, और बाज आमाल ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो दूसरों को फायदे पहुंचाते हैं, इसका तो अजर मत पूछिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना बढ़ाने वाला है। और बाज आमाल जमाने से मुताल्लिक हैं, जमाने में अगर कोई अमल किया गया तो उसके अजर दुगने चुगने होने ही होने हैं। जैसे आपने सुना लैलतुल क़द्र की रात, जिसमें 80 साल की इबादत के बराबर होती है रात, और उसी तरीके से तहज्जुद की नमाज का अजर इस मुबारक मौके पर आदमी अमल करता है तो इसका अजर दुगना चुगना होना ही होना है। उसी तरीके से अज़ान और इकामत के दरमियान एक बड़ा ही बाबरकत वक्त है, इसमें आदमी अमल करता है तो नेकियों को लूट ले जाता है। अज़ान और इकामत के दरमियान ये बड़ा ही बाबरकत वक्त है, अज़ान और इकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, ये मौके को आदमी हासिल करे तो बेहतरीन अजर हासिल कर सकता है। और उसी तरीके से एक आदमी सफर में है, उसकी दुआएं कबूल होती है, उसे दुगना चुगना अजर मिलता है। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया जब इमाम मिंबर पर है उस वक्त दुआएं कबूल होती है, उस वक्त दुगना चुगना अजर दिया जाता है। और जुमे के दिन असर से लेकर मगरिब तक का ये वक्त, इसमें आमाल दुगना चुगना होते हैं। और उसी तरीके से वक्त आप ले जाएंगे, उसी तरीके से जैसे रमजान का महीना है वैसे ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन है। अल्लाह अकबर। अहले इल्म ने कहा कि शुरू के 10 दिन रमजान की रातों से ज्यादा अफजल हैं, रमजान की रातें अफजल हैं तो इसके दिन अफजल हैं। अल्लाह अकबर। रमजान के दिनों से ज्यादा ये ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन है। अल्लाह अकबर, कितने बाबरकत दिन है। तो बाज आमाल जमानों में करने के साथ साथ आप उन्हें दुगना चुगना कर सकते हैं, और बाज आमाल जगहों से रिलेटेड है, जगहों से जुड़े हुए हैं। आप फुला जगह गए, वहां पर आपने अमल किया तो आप दुगना चुगना कर जाइए। अगर कोई आदमी मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़ता है तो पहले से कह दिया गया सलातुल फर्दी अफदलु में सलातुल जमाअती अफदलु मिन सलातुल फर्दी ब25 दर्जा। अगर कोई आदमी अकेला नमाज पढ़ता है तो उसे 1 दर्जा मिलेगा, अगर जमात से नमाज पढ़ता है तो 25 गुना ज्यादा, 25 गुना ज्यादा। मस्जिद में आदमी आके नमाज पढ़ता है तो 25 गुना ज्यादा। जगहों से रिलेटेड है। अगर कोई आदमी मक्का गया
اور مکے میں اس نے حرم کے اندر 1 رکعت نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے 1,00,000 اجر ملے گا. 1,00,000 1 رکعت کے بدلے 1,00,000 اجر حرم کے اندر. اسی طریقے سے کسی نے مدینہ میں نماز پڑھی تو اسے 1,000 درجہ 1,000 گنا زیادہ اجر ملے گا 1 رکعت کے مقابلے میں. اور کسی نے مسجد الاقصی میں نماز پڑھی تو اسے 500 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. تو بعض اعمال جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں. آدمی ان جگہوں میں جا کر ان عبادات کو کرتا ہے تو اپنے اعمال کو دگنا چگنا کر سکتا ہے. اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں آدمی کرتا ہے اس وقت اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں یا پھر سمجھے 700 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے کھاتے میں وہ فل ہوتی رہتی ہے, اس کے کھاتے میں فل ہوتی رہتی ہے. یہ 5واں قسم ہے, اسے کہتے ہیں آثار الاعمال, اعمال کا اثر. آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا 3 صدقة جاریہ علم نافع علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے, دنیا سے اس کے پورے رشتے ختم, پورے تعلقات ختم ہوتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز, اس نے جو صدقہ جاریہ کیا, اس نے مسجد بنا ڈالی, اس نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا, اس نے ہسپتال بنایا, اس نے جو ہے جہاں کہیں بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ویسے اس نے کام کیے, تو یہ آدمی جانے کے بعد اس کے کھاتے میں اجر بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبروں میں ہیں, گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے, گزرے ہوئے 500 سال ہو گئے, گزرے ہوئے 200 سال ہو گئے, لیکن ان کے کھاتے آج بھی ٹک کر رہے ہیں, ان کے کھاتے آج بھی بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اعمال کے آثار ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس زمین میں رہتے ہیں, اللہ نے خوب طاقت دی, چست ہے, دیوبند ہے, سب کچھ ہے, لیکن اعمال ان کے نہیں بڑھ رہے ہیں. بعض ایسے ہیں جو قبروں میں ہیں لیکن ان کے اعمال بڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہی دگنا چگنا کرنے کا 5واں طریقہ ہے کہ آدمی ایسے کام کرے مرنے کے بعد اس کے کھاتے میں وہ چیزیں ایڈ ہوتی رہیں. تو اس میں پہلا صدقۃ جاریہ, کسی نے اللہ کے لیے کوئی ایسا صدقہ کیا, اس کے جانے کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے, اور جب تک وہ سلسلہ جاری ہے اس کے کھاتے میں نیکیاں ملتی رہتی ہیں. اور اس کے بعد علم ينتفع به, اس آدمی نے علم چھوڑا ہے, اس آدمی نے علم چھوڑا ہے, کتابیں اس نے لکھی, اس نے اچھی اچھی تقریریں کی, اور لوگ اس کے جانے کے بعد انہیں سنتے ہیں, اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس نے شاگردوں کو تیار کیا, اچھے طلبہ کو تیار کیا جو اس کے علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں, یا پھر اس نے کسی دینی تعلیم گاہ بنائی, مدرسہ قائم کیا, کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کیا جہاں پر علم کی نشر و ارشاد ہوتی ہے. تو یاد رکھ لیجئے علم ایک ایسا بڑا دروازہ ہے جس پر قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو اجر ملتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں. آپ نے کسی کو ایک حدیث سنائی, اس نے کسی دوسرے کو سنائی, دوسرے نے تیسرے کو, جب تک یہ سلسلہ پھیلتے رہے گا اور جو بھی عمل کرتے رہیں گے, پہلا جس نے سنایا اس کے کھاتے میں ایڈ ہوتے رہے گا, اس کے کھاتے میں نیکیاں گرتی رہیں گی, اس کے کھاتے میں نیکیاں بڑھتے رہیں گی. یہ اللہ کا عجیب اور عظیم جو ہے اجر ہے یہ علم کو لے کر. اور تیسری چیز, اس نے نیک اولاد چھوڑی جسے اچھی تربیت کی اور اسے صالح بنایا. اب یہ نیک اولاد بڑھتی ہے اور اس کی اچھائی دیکھ کر لوگ اچھے ہوتے ہیں, اس کے اچھائی سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ایسا نیک بندہ اپنے میت باپ کے لیے, اپنے میت دادا کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, تو یاد رکھ لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے اس کی نیکیوں کو ایڈ کرتے رہے گا. اس کی دعا کے بدلے اسے عذاب کی تخفیف پیدا کرے گا, اس کی دعا کے بدلے اسے جہنم کے شکنجے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلائے گا. تو یہ بعض طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو دگنا چگنا کرتے رہ سکتے ہیں کرتے رہ سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں سو رہے ہیں لیکن ان کے لیے اعمال بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی خیر کا کام کیا اور سوئے ہوئے ہیں, یا پھر برائی سے بچنے کے لیے سو رہے ہیں, تو یاد رکھ لیجیے انہیں بھی نیکی ملتی رہے گی. تو بہت سارے طور طریقے ہیں جن میں ہم اپنے اعمال کو دگنا چگنا کر سکتے ہیں. نہ کہ صرف رمضان میں, رمضان گیا نیکیاں ختم ہوئی, رمضان گیا خیرات ختم ہوئے, ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں. رمضان لایا جاتا ہے تاکہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی آپ وہی ایمان کا مظاہرہ کریں,
آپ وہی عمل کا جذبہ رکھیں اور آپ وہی خواہش رکھیں نیکیوں کمانے کے لیے. اگر کسی نے صرف رمضان میں کام کیا اور غیر رمضان میں کچھ کرتا نہیں ہے، پھر اور ایک رمضان میں انتظار میں ہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو آدمی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے خطرناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم.